ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا کوئی عورت بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ایک خاتون اپنے محرم کے بغیر حج کا سفر نہیں کر سکتی۔ اپنے شوہر، اپنے والد صاحب، اپنے دادا اور اوپر کے لوگ، اپنے سگے چچا، سگے ماموں، سگے بھائی کے علاوہ کے ساتھ وہ سفر نہیں کر سکتی۔ ان میں سے کسی نہ کسی کا ہونا ان کے ساتھ ضروری ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی فرمانا ہے اور دوسرے حضرات کا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے سفر کو، سفر شرعی کو، 48 میل تقریباً 77 کلومیٹر کے سفر کو عورت کے لیے حرام قرار دیا ہے، منع کر دیا ہے، جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم اس کا نہ ہو۔ یہاں تک کہ حج کا سفر، اس کو بھی منع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی کتبت فی غزوتی کذا وکذا وامرأتی حاجۃ قال ارجع فحج مع امرأتک۔ بخاری کتاب الجہاد۔ بخاری شریف میں مختلف جگہوں میں یہ حدیث مختصر اور کچھ مفصل آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں فلاں غزوے میں، جنگ میں جانے کے لیے طے ہو گیا ہے، میرا نام لسٹ میں آ گیا ہے مجاہدین کے اور میرا جانا طے ہو گیا ہے، لیکن ادھر بیوی بھی حج کرنے جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جہاد چھوڑ دیں، ارجع، آپ جہاد کے لیے نہ جائیں، فحج مع امراتک، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جائیں۔ تو حج جیسا، جہاد جیسا عمل، اور اس میں بھی نام آ چکا ہے، لسٹ میں نام آ چکا ہے، ترتیب ان کی بن چکی ہے جانے کی، لیکن اکیلے بیوی کو حج پر نہیں جانے دیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی کا حکم ہوا کہ آپ ساتھ میں جائیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کوئی بھی عورت سفر شرعی اپنے محرم کے بغیر نہیں کرے گی، تو اس وقت یہ صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ میرا فلاں جنگ میں، فلاں غزوے میں نام آ چکا ہے اور میری بیوی حج کو جانے والی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ، جو بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفتی تھے سعودی عرب کے، ان کا ویب سائٹ بھی ہے، ان سے کسی نے پوچھا، کسی خاتون نے، تو ان کو جواب دیتے ہوئے علامہ رحمہ اللہ نے فرمایا، ایتھا الاخت فی اللہ، اے میری دینی بہن، السفر من المرأة للحج او غیرہ لا يجوز، وذلك لأنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يعم سفر الحج وغيره۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ اے میری دینی بہن، عورت کی طرف سے اکیلا تنہا سفر کرنا بغیر محرم کے، چاہے وہ حج کا ہو یا غیر حج کا، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور پھر دلیل دیتے ہیں حدیث سے کہ یہ اس وجہ سے، یہ حکم اس لیے ہے،
سفر حج بھی اکیلا بغیر محرم کے اس لیے جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی خاتون محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اور سفر سے روکنے کا یہ حکم حج کو بھی شامل ہے، غیر حج کو بھی شامل ہے۔ تو حج کا سفر بھی ایک خاتون بغیر محرم کے نہیں کریں گی۔ اسلام سوال و جواب ایک ویب سائٹ ہے عرب علماء کرام کا، اس میں بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ خاص طور سے ہمارے علماء کرام، علماء احناف رحمہم اللہ، یہ بات کہتے ہیں کہ جب عورت کے پاس محرم نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ان کا اپنا سگا جانے والا نہیں ہے، تو ان کے اوپر، ان خاتون کے اوپر حج ہی فرض نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، حج ہی فرض نہیں ہوا ہے۔ اور جب یہ جائیں گی، سفر کریں گی، تو سفر کا گناہ ملے گا ان کو، یہ گناہگار ہوں گی سفر کر کے۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اس کی 6 جلد ہے، صفحہ نمبر 540 ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے جب تک اس عورت بیوہ کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اس وقت تک اس پر حج فرض نہیں ہے اور جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 535 ہے، بدون محرم کے ساتھ لیے عورت کو سفر کرنا درست نہیں ہے، اور اس حالت میں حج اس پر فرض نہیں ہے۔ دونوں باتیں کہی جا رہی ہیں کہ حج فرض نہیں ہے، اور اگر کوئی سفر کرے تو اس کو اس سفر کرنے کا، سفر کا گناہ ہوگا، وہ سفر کر کے گنہگار ہوگی۔ یہ صفحہ نمبر 535 ہے۔ اس میں بہت مشہور کتاب فقہ حنفی کی البحر الرائق ہے، اس کی عبارت نقل کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَىٰ أَنَّ أَمْنَ الطَّرِيقِ وَالْمَحْرَمِ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ، کہ مصنف علیہ رحمہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ راستے کا پرامن ہونا اور محرم کا ہونا ایک عورت کے لیے یہ حج کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ البحر الرائق کتاب الحج، صفحہ نمبر 338 جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 339 جلد نمبر 2۔ اسی طریقے سے فتاوی محمودیہ ہے، بہت بڑے عالم دین مفتی اعظم اپنے وقت کے دارالعلوم دیوبند کے، ان کی یہ فتاوی ہے، فتاوی محمودیہ۔ یہ والیوم نمبر 10 ہے، 10ویں جلد ہے۔ اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ بغیر محرم کے عورت پر حج ہی ضروری نہیں ہے، حج ہی فرض نہیں ہوا ہے، جب تک کوئی محرم ساتھ نہ ہو حج کے لیے بھی سفر کرنا گناہ ہے۔ صفحہ نمبر 333 پہ لکھا جا رہا ہے کہ عورت کے پاس اگر اپنے حج کے لیے روپے کافی ہو اور شوہر یا کوئی محرم بھی جانے والا ہو تب تو اس کے ذمے حج کے لیے جانا فرض ہوتا ہے، ورنہ فرض نہیں ہوتا، بلکہ حج بدل کے لیے وصیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 535 کہ اگر کوئی سفر کے لیے جائے، حج کے سفر پر، فرما رہے ہیں سفر بھی سفر حج ہے جس کی بنیاد ہی گناہوں کو معاف کرانا ہے۔ گناہ معاف کرانے کے لیے مستقلاً گناہ کا راستہ اختیار کرنا
ویسے بھی دانش مندی سے بعید تر ہے، عقل مندی سے دور ہے۔ یہ 34 پر ہے اور 35 پر ہے، لیکن بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ بھی ہوگا۔ قرآن کریم کی وہ آیت جس میں حج کے بارے میں یہ کہا گیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ چوتھے پارے کی آیت ہے، پہلے پیج پر یہ آیت ہے لن تنالوا البر کے، سورہ آل عمران کی 97 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، یہ بیان القرآن میرے سامنے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا فرض ہے، مگر سب کے ذمے نہیں بلکہ خاص خاص کے، یعنی اس شخص کے جو طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کی سبیل کی۔ تو قرآن کریم سے ہی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جن کے پاس پیسے ہی نہ ہوں یا پیسے ہو لیکن سفر ان کے لیے پرامن نہیں ہو، جان کا خطرہ ہو یا عزت کا خطرہ ہو، جیسے عورت اگر بغیر محرم کے جاتی ہے تو اس کی عزت، اس کے وقار کو خطرہ ہے، تو اب اس کے اوپر حج ہی فرض نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی سبیل کی طاقت رکھے۔ اس لیے البحر الرائق کے حوالے سے حاشیے میں دارالعلوم دیوبند کے فتاوی دارالعلوم دیوبند جو ابھی آپ کو میں نے دکھائی ہے جو کتاب، اس کی جلد نمبر 6 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب محرم نہیں ہے تو راستہ گویا کہ پرامن نہیں ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب حج فرض نہیں ہے اور سفر کرنے پر الٹا گناہ ملتا ہے تو پھر جایا کیوں جائے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ صرف ایک فائدہ ہوگا کہ فریضہ جو اگر تھا تو وہ ساقط ہو گیا، اب دوبارہ آپ کو حج کرنے کے لیے جانا ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں، صبر کریں کہ دوسرا آدمی آپ کو مل جائے، آپ کا اپنا سگا، آپ کا باپ، اپنا بھائی، سگا چچا، سگا ماموں، سگے دادا، اس طرح کے لوگ، تو آپ ان کے ساتھ جائیں۔ اگر ان میں سے کسی کے پاس طاقت نہیں ہو اور آپ کے پاس طاقت ہو کہ آپ اپنے خرچ پر لے جائیں تو اور اچھی بات ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں ملا، اگر آپ کو کوئی بھی نہیں ملتا ہے اور لگتا ہے کہ اب آپ حج سے محروم ہو جائیں گی، تو اللہ نے دروازہ کھول رکھا ہے کہ آپ کسی کو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیج دیں یا وصیت کر ڈالیں کہ اگر میں چلی گئی دنیا سے تو میرے تہائی مال سے کسی نہ کسی کو حج کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس صورت میں ظاہری اعتبار سے تو آپ کعبے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کعبے کا سفر نہیں ہو رہا ہے، حج کا سفر نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کی برکتیں، اس کی روح آپ کو ملے گی، اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ غیر مناسب طریقے سے جاتی ہیں تو پھر آپ بہت ساری چیزوں سے محروم رہیں گی، اور اللہ کو ناراض کرنے کا اللہ نہ کرے، آپ کو اللہ کی ناراضگی کا بھی سامنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے طریقے پر حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔